کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم ختم نبوت پہ لچک نہیں دکھا سکتے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم اس پہ لچک نہیں دکھائیں۔ آگے جو مسئلہ آتا ہے وہ تو حضرت عمر کی میں نے بات کی ہے نا کہ حضور کے سامنے ایک صحیفہ ہی پکڑا تھا، تو یہ میں سنانے لگا ہوں۔ یہ جو ہمارے لڑکے ہیں پڑھے لکھے نیٹ پہ بیٹھے، وہ نہیں جی وہ نوکری دیتے ہیں، وہ ویزا دیتے ہیں، وہ شوکری دیتے ہیں، جو صحت کا علاج دیتے ہیں، جو ہاسپٹل کا علاج دیتے ہیں، وہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو معاشرے میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے موبائل رکھے ہوئے ہیں، موبائل گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس پہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لکھ لو، یہ جو تمہیں لالچ دیتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت سے غداری؟ یہ دلیل سنیں، جب وہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا نا حبیب ابن زید سے کہ بتا مجھے نبی مانتا ہے، تو کہنے لگے میں نے سنا ہی نہیں، میں نے سنا نہیں۔ بھی تم کیا کہہ رہے؟ اس کان میں یہ آواز پڑ ہی نہیں سکتی کہ جو حضور کے بعد کہے کہ مجھے نبی مانتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جو مرزائیوں کو سپورٹ دیتے ہیں؟ ان کو تو مسلمان کہنا بھی مسلمان کی توہین ہے، ان کو تو مسلمان کہنا مسلمان کی توہین ہے۔ یہ ہے مسلمان جنہوں نے حقیقی معنی میں آیت سنی اور عمل بھی کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ جنہوں نے یہ آیت سنی پھر عمل بھی کیا۔ حبیب ابن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا مجھے نبی مانتے؟ کہتے میں نے سنا نہیں۔ پھر کہتا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہتا میں نے سنا نہیں۔ کہتا مجھے نبی مانتے؟ کہتا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ انگلیاں کٹ گئی، پورے زمین پہ گرے ہیں۔ حبیب ابن زید کہتے ہیں اور بتلا، کہتے ہیں انگلیاں کٹ چکی ہیں، اب بتلا مجھے نبی مانتا کہ نہیں؟ حبیب ابن زید کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تم نے کیا کہا ہے، میں سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی ہے۔ حبیب ابن زید کا خون نکلنے لگا ہے۔ بڑوے تمہیں کیا لگے؟ تم ایک ویزے پہ ایمان گوا جاتا ہے، تم ایک ہسپتال کے علاج پہ ایمان گوا جاتا ہے، تم نے اپنے ایمان کی کیا قیمت رکھی؟ تیرا ایمان تو وہ ایک ویزے پہ چھین لیتے ہیں، تیرا ایمان تو ایک صحت کارڈ پہ چھین لیتے ہیں، تیرا ایمان تو ہاسپٹل میں دل کے سٹینڈ ڈال کے چھین لیتے۔ یہ باڑ میں جائے زندگی، یہ باڑ میں جائے زمین، یہ باڑ میں جائے مکان، یہ باڑ میں جائے سب کچھ۔ حبیب ابن زید کے جب ٹکڑے ہوئے، لوگوں کہتے ہیں بدتمیز، تم کہتے ہو کہ سنو میری بات، نہیں سنتا، نہیں سنا میں نے، تم کون ہو؟ میرے سامنے تو بس ایک ہی بات ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دے، اس قیمے کی بوٹیوں سے بھی آواز آئے گی، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ آج میں تم کو پوچھتا ہوں، تم نے ختم نبوت کے لیے کون سی قربانی دی؟ تمہاری یہ 10 انگلیاں سلامت ہیں، یہ دونوں بازو سلامت ہیں، یہ سر سلامت ہے، یہ نوز سلامت ہے، یہ کان سلامت ہے، یہ آئی سلامت ہے، یہ رخسار سلامت ہے، یہ لپ سلامت ہے، یہ 6 فٹ کا قد سلامت ہے، 5 فٹ کا قد، یہ لیاقت آباد میں مکان فلیٹ آپ کا سلامت ہے۔ بتلا قیامت کے دن فاطمہ کے بابا کے سامنے جائے گا، ایک طرف حبیب ابن زید ہوں گے پروفیسر صاحب، ایک طرف تم کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا تیرے علاقے سے یہ فتنہ نمودار ہوا تھا، جب حبیب ابن زید کے علاقے میں مسئلہ بنا، اس نے یہ قربانی دی تھی۔ بول پاکستانی، تم نے کیا قربانی دی تھی؟
गिनो उंगलियों पे कितनी कुर्बानियाँ ख़त्म नबूवत के लिए आपके पास। जितने बैठे मैं इनको बोल रहा, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि मुझे आंसू क्यों आ गए। मेरे पास भी इतनी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी ये उंगली मौजूद है, मेरे पास भी ये बाजू मौजूद है। वो हबीब इब्ने ज़ैद थे। मैं वो ना शेर पढ़ूँ, ये लिख लो बात कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, वो रब्बे दुआ आज मेरे नबी की रूह तुम पे किस तरह खुश होगी। बतलाओ बतलाओ मेरे दोस्तों, जितने मुसलमान वजीर हैं ये आपको चोर दरवाज़ों से मरज़इयों की हमायत करते नजर आते हैं। लोग कह देते हैं ये मरज़ई है, हुकूमत टस से मस नहीं होती। अल्लाह की कसम है, मैं आज तुमको क्या बतलाऊं, ये दिल बड़ा दुखी है। लिख लो ये जनाब जी 12,000 सहाबा की कुर्बानियां हैं, ये भी पेश होंगे। हम सहाबा करते हैं, हम दिन रात सहाबा करते। रात मैंने मलीर में सुना सहाबा के नाम पे सारा मजमा खड़ा कर दिया। भाई तुम सहाबा तो तब करो जब तेरे मुल्क से मरज़इयत का फितना खत्म हो चुका हो। तुमने सहाबा को क्या माना है? सहाबा ने तो मरज़इयत का फितना ख़त्म किया था। ऊंची बोले किया कि नहीं किया? हाँ, पाकिस्तान में एक सपूत उठेगा प्रोफेसर साहब, जिसका नाम इलामा ihsan होगा, जिसका नाम इलामा ihsan होगा। लिख ले मुसलमान भाइयों अजीज़ान मन, क्या मसला है? जब इमाम नबी क्यों भी थके तो नहीं है? नहीं। जल्दी तो नहीं आपको? लिखे बड़े दर्द से मैं बात समझा रहा हूँ। बैठे मेरे बच्चे बैठ जो नीचे, गुफ्तगू सुनो कि आ ईमान वाला मसला है, ईमान ताज़ा हो, अल्लाह राजी हो, हजूर की बात सुनने वालों, मेरे नबी की वो गाड़ी का कोई मसला होगा तो अच्छो मेरे वाल गाड़ी हटानी। इमाम अंबिया की बात सुनने के बाद छोड़ो यार, इतनी बात करीब में हो रही थी, प्यार से लोगों के दिल मेरी तरफ लगे हुए थे, छोड़ो यार। अर्ज करना चाह रहे, इतने दर्द से बात समझा रहा था। ये कितनी बात है, अल्लाह की कसम लिख ले जरा ध्यान से। मैंने देखा ये मजलिस जब भी अच्छी कोई चल रही हो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आती है कि लोगों के दिल उस तरफ लग ना जाए। ये आती हैं, ये भी आजमाइश होती है। अल्लाह की कसम लिख लें, जितने बैठे हैं ये बात लिखें। आओ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हबीब इब्ने ज़ैद की उंगलियां कट चुकी हैं। ये है नबी का गुलाम, कहता है लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ये शेर मैं पढ़ूं, हमारे ऊपर पैसों की बौछार होती है। ये पाकिस्तान का नाद खां पड़े, पैसों की बौछार होती है और जनाब कोठियां डाली हुई। मैंने एक नाद खां के बारे में सुना, मेरा दोस्त कहता बेल्जियम में 2 होटल हैं इसके, 2 बेल्जियम में होटल हैं। उसको क्या लगे मैं नात पढ़ने में सरूर क्या है जब उसको इतना माल मिलता है। ये सुने, ये नात तुम पढ़ो रोड ब्लॉक करके तो मजा तब और है तो जब उंगलियां कटी हों तो मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने वो बेईमान कहे कि मुझे नबी मान, तो फिर नबी का गुलाम बोले उंगलियां कटी हो, ड्रिप ना लगी हो, ब्लीडिंग हो रही हो, कोई हॉस्पिटल ना ले जाने वाला हो, कोई कंधा देने वाला भी ना हो, कोई पास खड़ा भी ना हो, तो फिर वो बोले अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुझे जान से भी अजीज कौन, मेरे नबी से मेरा। मगर ये पाकिस्तान के कम ज़रफ़ लोग हैं जो वीज़े की खातर अहमदी लिखा लेते हैं, वीज़े की खातर। लिख लो
یہ محمد عربی کے غلام کا لیاقت آباد میں پیغام ہے، سن لو۔ تم کہتے ہو نوکری ملے گی، چھوکری ملے گی، ویزا ملے گا، صحت ملے گی، فلاں ملے گا، اچھی سوسائٹی ملے گی، لکھ لیں یہ بات محمد عربی کے غلام کی۔ ہمیں نہ ویزا چاہیے، نہ چھوکری چاہیے، نہ نوکری چاہیے، نہ یہ صحت کارڈ چاہیے، ہمیں چاہیے اونلی چاہیے the holy prophet peace be upon him، ہمیں چاہیے تو پاک پیغمبر کی غلامی چاہیے، غلامی چاہیے، فاطمہ کے بابا کے ختم نبوت کی چوکی داری چاہیے بس۔ ہمیں کیا ویزے سے غرض ہے، ہمیں کیا نوکری سے غرض ہے۔ ایک دن بلال نے کہا تھا، بلال حضور کے پاس آئے، کہنے لگے آقا میں جانے لگا ہوں۔ او بلال اتنا مال تم کدھر جا رہے ہو؟ آقا گھر میں مال کچھ نہیں، یہودی سے وعدہ آ گیا ہے، میں محمد عربی کے گھر کا خزانچی ہوں، مال لیتا بھی ہوں مال دیتا بھی ہوں، آج گھر میں کچھ نہیں، اس کا وعدہ آ گیا ہے۔ تو آقا میں کہتا ہوں 2 دن سائڈ پہ رہوں، میں بچ چلا ہوں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ بلال، نبی کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے، اللہ تجھے اور عزتوں سے نوازے گا۔ اگر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ختم نبوت کی عزت نہیں دیکھی، حضور کی عزت نہیں دیکھی، ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھا ہے۔ میں کتنے لوگ آپ کو دکھلا سکتا ہوں جو اپنے آپ کو احمدی لکھ کر باہر جا چکے، کتنے دوستوں کو تو میں نے توبہ کرائی، میں نے ان کو بولا طائب ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، کتنے بلکہ میں آپ کو خوفناک منظر سلفی صاحب ایک بات بتاؤں، لاہور میں کچھ میں کالجوں میں جاتا ہوں خطاب کرنے، اور میں جیلوں میں جاتا ہوں اور پولیس کو جاتا ہوں اور جج صاحبان کو جاتا ہوں خطاب کرنے باروں میں، تو وہ مجھے بڑی مختلف چیزیں مل رہی ہیں، اور اتنی باتیں، یہ مولوی تو بیٹھے ہیں حجروں میں، یہ تو خالی جلسے کیے تو گھروں میں گئے، ان کو کیا پتہ ہے کہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پتا یونیورسٹیوں میں کیا رہا ہے۔ مجھے ایک لڑکے نے یونیورسٹی کے نے بتایا کہ یہاں لڑکوں نے عام فضا قائم کر دی ہے کہ یہ مولویوں کا چکر ہے، بھائی اصل مسلمان تو یہ ہیں جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ بات چلا دی ہے۔ اور جتنی نیو نسل ہے وہ لڑکے بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں نے چکر ڈالا ہوا مرزائیوں والا، کوئی مرزائی شرزائی نہیں، وہ اچھے ہیں، یہ بات چلا دی۔ کیوں؟ صرف یہ ہمدردی لینے کے لیے بچوں کو ویزا دیا، بس ہماری اچھا چھوٹے ہوتے نا، ہم سلفی صاحب ایک کہانی پڑھتے تھے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، سلیبس میں آتی تھی، غریب کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ سنا تھا نا آپ نے، غریب کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ وہ مجھے آج سمجھ آئی، میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں گیا خطاب کرنے، 7,000 کا مجمع، اس یونیورسٹی میں 7,000 طلبہ ہیں، تو مجھے وہاں سے یہ بات ملی تو میں کتنے دن سو نہ سکا، جلسہ کر کے آنا پریشان، بلکہ 2-4 میرے دوست ہیں اسکالر ٹائپ کے بندے ہیں مختلف فرقوں کے، میں سبھی کو فون کیا کہ یار آؤ چائے پہ بیٹھے ہیں ذرا کچھ ڈسکس کرنی۔ میں نے اس کو بتایا کہ بڑوے یہ مسلک ایک سائڈ پہ رکھ دو تو یونیورسٹیوں میں آ جاؤ، چھوڑو یہ مسلک کی باتیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے مسجد میں، یہ آتے تو ہے نہیں، یہ واٹس ایپ ماڈل، میسنجر ماڈل بولو، ٹک ٹاک ماڈل، یہ مسجد میں تو آتے نہیں۔ یہ لڑکے کالج میں جاتے ہیں، پھر اپنی جانو کے فون کا انتظار کرتے ہیں، وہ 3 بجے کال کرتی ہے، پھر زانو تک یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے پھر کالج جاتے، پھر سو جاتے ہیں، آ کر ان کے پاس مسجد آنے کا کون سا ٹائم بچا۔ تو میں ان اسکالروں کو بولا کہ یہ بات یونیورسٹی میں نے سنی، بچوں نے بات پھیلا دی، یہ مرزائی شرعی مولویوں کی چلائی ہوئی بات ہے، وہ اچھے مسلمان ہیں، یہ یہاں تک کام پہنچ چکا ہے، اور ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھے بس جلسہ کرا لے، آ جائے ساری مسجد۔ بھئی آپ کی مسجد میں کون آئے؟ یہ تمہیں مسجدوں سے نکلنا پڑے گا، مارکیٹ میں دکانیں بانٹنی پڑیں گی آپ کو، کہ تمہاری مارکیٹ میں 2,000 دکان ہیں، ہماری مسجد کے جناب جی 100 نمازی ہیں، 100 میں 2,000 تقسیم کرو، یہ ہمارا کام ہے اس دور میں۔
اگر تمہارے علاقے میں 10 سکول ہیں تو مسجد کے نمازیوں میں سے پروفیسر ڈھونڈو، کتنے ریٹائر بابے ہیں، لاؤ ان کو اکٹھے کرو، ان کو بولو بہو آپ کے ساتھ سلوک نہیں کرتی، اچھا مسجد میں آتے ہو، چلو 1 گھنٹہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلے۔ کوئی ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں ان کو پکڑو، جو پڑھے لکھے انجینئر ریٹائر ان کو پکڑو۔ آپ کے محلے میں 10 سکول ہیں تو 10 سکولوں میں ہفتے میں 8 دن آتے ہیں، 1 دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کی بھی چھٹی آپ کر دی انہوں نے، 5 دن آتے ہیں۔ 5 نمازیوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھائی اس پرنسپلس کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نے بچوں ساروں کو اسمبلی میں 10 منٹ اس بات پہ لیکچر دینا، جو وزیر مشیر پابندی لگائے اس کے خلاف احتجاج کرو، اس کے گھر کے آگے بیٹھ جو کوئی حکومت کو گالی نہ دو، صرف اس کے گھر کے آگے بیٹھ جو سارے مسجد کے نمازی جا کر بھائی تم کون ہوتے ہو ہمیں محمد عربی کی ختم نبوت سے بات کرنے پہ روکنے پہ، بیٹھ جاؤ۔ میں تم کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں، یہ ختم نبوت کا اشتہار چھپانے